وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ آل عمران کی ان آیات میں اہل کتاب کے دو گروہوں کا تذکرہ، ایک گروہ جو انصاف پسند گروہ ہے، جو اللہ پہ ایمان رکھنے والا گروہ ہے، جو نیکی انجام دینے والا گروہ ہے، اس کا تذکرہ قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 116 میں پروردگار عالم نے اہل کتاب کے وہ افراد جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور ان کو بعض آیات میں کافر کے الفاظ سے قرآن کریم نے یاد کیا، اس کا تذکرہ بیان فرماتے ہوئے کہا ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، جنہوں نے حق پہ پردہ ڈالا، جنہوں نے حقائق کو چھپایا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کو ان کے مال نے، ان کی اولاد نے اللہ سے ذرہ برابر بے نیاز نہ کیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ البتہ کافر کا لفظ معمولاً جو استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں، خصوصی طور پہ صدر اسلام کے جو کافر ہیں، مشرک ہیں، بت پرست ہیں، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کیونکہ سیاق آیات جو ہے وہ سیاق و سباق وہ اہل کتاب کی بات ہے، لہٰذا یہاں پہ جو مراد لی جاتی ہے وہ اہل کتاب کے جو کافر ہیں، ان کے جو منکر ہیں، ان کے جو انکار کرنے والے تھے وہ مراد ہیں۔ ان کے اموال، کیونکہ بہت سارے ایسے تھے جن کے پاس، اہل کتاب کے پاس بہت بڑا مال تھا، اور ان کے پاس اولاد، ان کے پاس افرادی قوت بہت زیادہ تھی، لہٰذا اس پہ وہ ناز کرتے تھے، اپنے قلعوں پہ، اپنے جو ان کی پراپرٹی تھی، اپنے جو ان کے جنگی فنون تھے ان کے پاس، جو ہتھیار تھے ان کے پاس، اس پہ بہت زیادہ فخر تھا ان کو۔ لیکن قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ چیزیں اللہ سے ان کو ذرہ برابر بے نیاز نہیں کر سکتی، کچھ بھی شیئا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے پاس اگر بہت زیادہ اولاد آ جائے تو پھر اب یہ اولاد روک لے گی، اس کو خدا عذاب نہیں کر سکے گا، یا اس پہ مصیبتیں نہیں آ سکیں گی، یا انسان کے پاس اگر مال بہت زیادہ آ گیا تو وہ اللہ کے عذاب کو اپنے سے دور کر سکتا ہے، نہیں۔ ممکن ہے دنیا کے کچھ مسائل میں اس کو پیش رفت حاصل ہو، دنیا کے کچھ کام وہ انجام دے سکے، مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، قبیلے کے ذریعے، رشتہ داروں کے ذریعے، لیکن بارگاہ پروردگار میں اس کی ذرہ برابر اہمیت نہیں ہے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ جہنمی ہیں، یہ نار کے ساتھی ہیں، یہ آگ میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد والی آیت میں ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ان کی جو کوششیں ہیں، ان کا جو مال کا خرچ کرنا ہے، ان کا جو مسلمانوں کے خلاف ان کی جو پلاننگ ہے، جو منصوبہ بندی ہے، اس کو ایک مثال کے ذریعے قرآن کریم نے سمجھایا۔ فرمایا مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، ان کے انفاق کی مثال، جو اس دنیا کی زندگی میں یہ خرچ کرتے ہیں، دنیا کی زندگی میں یعنی دنیا کے لیے یہ جو مال خرچ کرتے ہیں، اپنے لیے جو خرچ کرتے ہیں، یا اسلام کے خلاف جو خرچ کرتے ہیں، کیونکہ اسلام دشمنی میں جو ان کے اقدامات قرآن کریم بیان کر رہے وہ اسلام دشمنی میں، رسول اللہ کی دشمنی میں، مسلمانوں کی دشمنی میں جو کام کرتے ہیں، جو جنگ پہ خرچ کرتے ہیں، جو لوگوں کو پیسے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو حق سے دور کیا جائے، فرمایا ان کا یہ انفاق اس دنیا میں
آخرت میں کیوں نہیں، آخرت کی طرف اشارہ کیوں نہیں؟ کیونکہ آخرت پہ تو اس طرح سے ان کا عقیدہ نہیں ہے۔ ان کا یہ ایسا گروہ ہے جو سارا کا سارا ان کا دار و مدار اور ان کی نگاہ وہ دنیا پہ ہوتی ہے کہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے اہم ہے، لہذا قرآن نے بھی آخرت کی طرف اشارہ نہیں فرمایا۔ اس دنیا کی زندگی میں ان کے انفاق کی مثال ایسے کمثل ریح فیہا سر، ان کی مثال اس ہوا جیسی ہے، اس آندھی جیسی ہے، اس طوفان جیسی ہے جس میں بہت ٹھنڈی ہوا ہو، ایسا طوفان جس میں بہت زیادہ سردی ہو، ایسی سردی جو جلا دینے والی، جو ہلاک کرنے والی۔ سر اس سردی کو کہتے ہیں، اس ہوا کو کہتے ہیں، اس ٹھنڈ کو کہتے ہیں جو اگر چلتی ہے، بعض دفعہ آج کے ادوار میں بھی یہ دیکھنے میں آتا ہے، بعض دفعہ اتنی زیادہ ٹھنڈی ہوا اور اتنی زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے کہ فصلیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن کریم نے ایسی محسوس مثال دی ہے انسانوں کے لیے جو ہر ایک دیکھ رہا ہے، جو ہر معاشرے کا فرد اس کو درک کر سکتا ہے۔ اس کی مثال ایسی، ان کے انفاق کی مثال ایسی ہوا کسی ہے، ایسی طوفان کسی ہے جس میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہو، وہ ہلاک کرنے والی ٹھنڈ۔ اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت، یہ ہوا، یہ سرد ہوا، یہ جلا دینے والی ہوا، یہ ایسی قوم کی کھیتی پہ پڑے، اس پہ چلے، اور ظلموا انفسهم، ایسی قوم جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ یہاں پہ پروردگار عالم نے اہل کتاب کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ اہل کتاب یا ناس کا لفظ، لوگوں کی کھیتی نہیں، ایسے لوگوں کی، ہرس کہتے ہیں کھیتی کو، ایسے لوگوں کی کھیتی جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ یہ جو ہم مثال دینا چاہ رہے ہیں، یہ جو مصیبت آئے گی ان افراد کے انفاق پر، یہ ان کے اپنے ظلم کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ ظالم ہے، اس وجہ سے ان کو یہ سزا مل رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم بغیر کسی ظلم کے، بغیر کسی وجہ کے ان کو عذاب دے رہا ہے، لہٰذا اس وجہ سے یہ تاکید کی ہے۔ فَأَهْلَكَتْ، اور وہ ہوا جس میں بہت شدید قسم کی ٹھنڈ ہے اور ہلاک کرنے والی سردی ہے، جیسے وہ ایک ظالم قوم کی کھیتی پہ چلتی ہے وہ ہوا اور اس کو ہلاک کر دیتی ہے، اس کو نابود کر دیتی ہے، اس کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اس ظالم افراد کا اور گروہ کا انفاق جو یہ دنیا کی زندگی کے لیے کر رہے ہیں، چاہے اپنے رفاہ کے لیے، چاہے مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے، چاہے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں جو یہ وسائل جو ہے وہ اس کا استعمال کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے ایسے ضائع ہونے والے ہیں۔ یعنی اس کا وہ ایسے ہے جس کو وہ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ رہے ہیں کہ اس کا ہمیں فائدہ ہونے والا ہے، لیکن وہ ایسے ہے جیسے ایک کسان جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بڑی کھیتی ہے، وہ سرسبز ہے اور وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہوا چلتی ہے اور اس کو ختم کر دیتی ہے، اس کو نابود کر دیتی ہے۔ تو ان کا انفاق بھی اسی طرح سے ممکن ہے تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے، لوگ ہمیں اچھی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ ختم ہونے والا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس کا کوئی اثر نہیں رہے گا۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، پہلے بھی اشارہ فرمایا تھا کہ یہ ظالم قوم کی کھیتی تھی، لیکن اب یہاں پہ اس کو اور مزید وضاحت کے لیے اس کی فرمایا، اور اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، اللہ تو کبھی بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن انہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، یہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ پروردگار عالم نے ان پہ ظلم نہیں کیا۔ کوئی انسان یہ سمجھے کہ ان کی اتنی کھیتی، انہوں نے اتنی محنت کی تھی اور یہ تو ختم ہو گئی، نعوذ باللہ کہیں خدا نے تو ان پہ ظلم نہیں کیا، نہیں، ان کے اپنے ظلم کی وجہ سے، ان کی اپنی زیادتی، ان کے اپنے اعتداء، ان کے اپنے تجاوز، ان کے اپنے کفر کی وجہ سے یہ پروردگار عالم ان پہ عذاب لائے ہے۔ پروردگار سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہمارے انفاق ہوں، جو ہمارا خرچ کرنا ہو، وہ
اس کا ایک بڑا ہدف اور مقصد وہ اللہ کے لیے خرچ کرنا، رضا خدا کے لیے خرچ کرنا اور آخرت کے لیے خرچ کرنا۔ خدا ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔